اور وَلْيَنْزِعَنَّ اللَّهَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو دبدبے کو ختم کر دے گا. وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا. وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے، اے اللہ کے رسول یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی. معلوم یہ چلا مسلمانوں کے اندر جب دنیا کی محبت آ جائے گی وہ پیسے کا دیوانہ ہو جائے گا اور موت سے گھبرانے لگے گا، موت سے ڈرنے لگے گا، تو مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو جائے گا، اسے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا فریب کی جگہ ہے. اسی لیے اس دنیا سے اپنے دل کو زیادہ نہ لگائیں، اس دنیا سے اپنے دل کو اتنا لگائیں جتنی ضرورت ہے، اپنے دل کو اس دنیا سے زیادہ نہ لگائیں. یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، یہی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی زندگی ہے. اس دنیا کے اندر صرف دھوکا ہے. اس دنیا نے نہ آپ کے باپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کے دادا کو چھوڑا ہے، اور یہ دنیا آپ کو بھی نہیں چھوڑے گی. یہ دنیا آپ کو برباد کر دے گی. میرے پیارے بھائیوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی جگہ ہے. اللہ کے رسول کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا تھی؟ صحابہ کی نظر میں دنیا کی اوقات کیا تھی؟ حضرت علی کہا کرتے تھے کیا من قلت الزاد وبعد السفر، آئے لوگوں سفر بہت لمبا ہے اور سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور لوگوں جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اللہ کے رسول کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کی اوقات کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حصیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چادر پر آرام فرما رہے ہیں. جب آپ آرام کر کے فارغ ہوئے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں. صحابہ نے نبی کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشان دیکھے جس پر اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ چٹائی کس کی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی. اللہ کے رسول کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے. صحابہ کہتے ہیں لَبِتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاعَ، اے اللہ کے رسول آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے. اے اللہ کے رسول آپ کیوں اس کھجور کی چٹائی پر لیٹ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. لَبِتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاعَ، اے اللہ کے نبی آپ اگر کہیں تو ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیں. اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے چادر کا انتظام کر دیں. جیا جوری کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، صبح شام پیسے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، میرے نبی کے الفاظ سنو، لکھ لو، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو. اللہ کے نبی اس وقت کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے اندر میں یہ دنیا کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے نبی کے الفاظ سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ کیا تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ مالی ولی دنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکہا. آئے میرے صحابہ میرے
میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک پیڑ نظر آیا, اس پیڑ کے نیچے, درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. راحا ثم ترکہا, اور پھر اس پیڑ کو چھوڑ دیا. میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا انجان ہو, کچھ جانتے ہی نہیں ہو. دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو, مسافر کی طرح اس دنیا میں اپنی زندگی گزارو. دنیا دنیا اللہ کے رسول نے جب اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا تھا اور آپ اپنے گھر کی چھت پر تھے. حضرت عمر فاروق جب اللہ کے رسول سے ملنے آئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہنے لگے, اللہ کے رسول, یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے. اللہ کے رسول, قیصر و کسریٰ کو دیکھیے, یہ اللہ کے رسول کو کتنے اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہیں, آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول, آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو اللہ انہیں دنیا دے دے اور ہم سب کو آخرت دے دے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, کیوں نہیں میرے پیارے بھائیوں, یہ دنیا ہے. آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ یہ دنیا کا دل دادا بن گیا ہے, دنیا کا دیوانہ بن گیا ہے, اسی لیے آج مسلمان اس کائنات کے اندر ذلیل ہو گیا ہے. ہماری ذلت کی دوسری وجہ کیا ہے؟ مسلمان دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا ہے. ہماری اور آپ کی ذلت کا تیسرا سبب, تیسری وجہ, آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی. قرآن اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. آئے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں, کیا کہہ دے, قل ان کان آباؤکم, آئے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو, وابناؤکم, اور تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو. ہم سب کو اپنے باپ سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے, اولاد سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے. آئے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دو, کیا کہہ دو, اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے بچوں سے محبت ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم, اور اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے, وازواجکم, اور تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے, وعشیرتکم, اور تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے, واموال اقترفتموها, اور تمہیں اپنے اس مال سے بھی بڑی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, خون پسینہ دے کر کے کمایا ہے, وتجارۃ تخشون کسادها, اور تمہیں اپنے اس بزنس سے بھی بڑا پیار ہے, اس کاروبار سے بھی بڑی محبت ہے جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ برباد نہ ہو جائے, کہیں یہ فلوپ نہ ہو جائے, ومساکن ترضونها, اور تمہیں اپنے اپنے مکانوں سے, اپنے گھروں سے بڑی محبت ہے. یاد رکھو, اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی, فتربصوا, تو تم انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, اللہ تعالیٰ کے حکم کا, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی, اللہ فرماتا ہے فتربصوا, تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, 3 وجوہات. آج اس کائنات کے اندر مسلمان ذلیل کیا ہے, ذلیل کیوں ہے, اس کی 3 وجوہات یہ ہیں. اب آئیے اپنے موضوع کے دوسرے حصے پہ چلتے ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ آج موجودہ وقت میں ہم سب کی ذمہ داری، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، کان کھول کر کے سنو، حالت حاضرہ میں موجودہ وقت میں ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب کو آج اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، ہم سب کو آج اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ اگر اس کائنات کے اندر عزت چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آؤ۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کیا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر بڑی ذلیل قوم تھے، عرب کے لوگ کائنات کے اندر بڑے رسوا اور بڑے ذلیل لوگ تھے، کوئی ان کو اونٹ کا پیشاب پینے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو دنیا کی سب سے حقیر اور ذلیل قوم سمجھتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہم بڑی ذلیل قوم تھے، لوگ ہمیں مارا کرتے تھے، ہم پر حملے کیا کرتے تھے، کوئی ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آ جاتا تھا، کوئی ہمارے تختوں کو تو بالا کر دیتا تھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اور فرمایا اے لوگوں، اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کر دے گا۔ عزت چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آؤ۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ اسلام کی طرف آئیے۔ اسلام کیا ہے؟ کیا آج ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر اسلام ہے؟ نہیں، آج ہمارے اور آپ کے اندر اسلام نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو جلسوں میں آ کر کے بھی ماں بہن کی گالی دے، یہ وہ مسلمان، یہ وہ جیا جوری کے لوگ، یہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں چوک پہ بیٹھے بیٹھے چائے پی کر ماں اور بہن کی گالی دے رہے، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان جو رات میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان جو فجر کی نماز میں غائب، عصر کی نماز میں غائب، ظہر کی نماز میں غائب، مغرب کی نماز میں غائب، عشاء کی نماز میں غائب، یہ مسلمان؟ آپ کیسے انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ بھئی ہمارے یہاں تو اکثر غیر نمازی ہیں اور علماء بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو اب وہ کہتے ہیں اس میں جو کفر ہے وہ کفر عملی ہے، نہ کہ وہ کفر اعتقادی ہے۔ لیکن جب آپ سعودی کے علماء سے پوچھیں گے تو وہ یہی بتائیں گے یہ جو کفر ہے یہ کفر اعتقادی ہے، کفر عملی نہیں ہے۔ ان کے یہاں اگر کوئی نمازی نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ سعودی کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے اگر کوئی نمازی نہیں ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نمازی نہیں ہے بیوی کو چاہیے کہ اسے خلا لے لے، اور اگر بیوی نمازی نہیں ہے شوہر کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر کوئی نمازی نہیں ہے اس کے گھر کا کھانا کھانا، اس کے گھر کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے تو ہر چیز کو بڑا ہلکا لے لیا ہے۔ نہیں، اسلام آسان تو ہے پر اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ صاحب آپ برتھ ڈے بھی منائیں۔ اسلام آسان ہے پر اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہولی آئے تو آپ ہولی بھی کھیلیں، دیوالی آئے تو آپ دیوالی بھی کھیلیں۔ ابھی دیوالی کی بات ہے، دیوالی کی رات میں اپنے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، اور مجھے اپنے گھر پہ آنے کے لیے چونکہ شہر ہے، گاؤں وغیرہ نہیں ہے، پورا شہر ہے، تو جس علاقے سے مجھے اپنے گھر آنا تھا وہ پورا علاقہ غیر مسلموں کا۔ آپ تصور کیجئے دیوالی کی رات ہے، دیوالی کی ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار، کیا دیوالی۔ میں بڑے آرام سے اپنی گاڑی پہ سوار تھا اور بڑے آرام سے میں 15 منٹ کے اندر اپنے گھر آ گیا۔
نہ مجھے راستے میں کوئی پٹاخہ ملا کہ کسی نے راستے میں کوئی پٹاخہ جلایا ہو، کسی نے راکٹ جلایا ہو، کچھ نہیں۔ اور جب اپنے گھر پہ آیا، میرے محلے میں پٹاخے جل رہے ہیں جہاں کوئی غیر مسلم نہیں، میرے محلے میں پھلجھڑی جل رہی ہے جہاں کوئی سنی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، میرے محلے میں آتش بازی ہو رہی ہے جہاں سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ دیوالی بھی منانے لگے، اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے آپ برتھ ڈے بھی منانے لگے۔ ہاں اسلام یہ کہتا ہے اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے پڑھو، اور اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو۔ معاف نہیں ہے، اسلام اتنا تو آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ صاحب آپ کی جو مرضی چاہے آپ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں میرے پیارے بھائیوں، اپنے اسلام کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ آج اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھروں میں آ جاؤ اسلام نہیں، نہیں ہمارے گھروں میں بھی اسلام نہیں۔ ہمارے محلوں میں آ جاؤ، ہمارے گاؤں میں آ جاؤ، اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے شادیوں میں آ جاؤ، ہمارے رسم و رواج میں آ جاؤ، ہمیں اور آپ کو وہاں بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ بیٹی کہتی ہے اپنے باپ سے، بھائی کی شادی ہے، ابو پاپا آج پوری کسر نکال دوں گی۔ باپ کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ اسلام ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے اسلام کو سمجھیے۔ اگر اس کائنات میں عزت چاہتے ہو اسلام کی طرف آؤ۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ یاد رکھو جب تک حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہوں گے، جب تک حقیقی معنی میں اسلام کے ماننے والے نہیں بنو گے، اس کائنات کے اندر عزت نہیں مل سکتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور پورے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ یہ نہیں ایمان بالبعض اور تکفرون ببعض تؤمنون ببعض، بعض کو مان رہے ہو، بعض کے ساتھ بعض کو چھوڑ رہے ہو، یہ ایمان اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیو، اسلام کی طرف آئیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیے، اپنے سماج کو اسلامی سماج بنائیے۔ اگر اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، پر میرے پیارے بھائیوں میں جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں سنا پاؤں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن ہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ 2-3 لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں سب کو سمجھ میں آ جائیں، نہیں، 2-3 لوگ بھی اگر سمجھ گئے تو یہ بھی نجات کے لیے اور ہدایت کے لیے کافی رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موجودہ وقت میں اگر عزت چاہتے ہو تو سب سے پہلی وجہ اسلام کی طرف ہم سب کو آنا پڑے گا۔ دوسری وجہ، اگر اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، دوسری وجہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ اگر اس کائنات کے اندر آپ کو عزت چاہیے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے۔ ہاں ایک چیز میں کہوں گا کہ ہم اہل حدیث کیسے بھی ہو، مگر ہاں اہل حدیث کبھی توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اہل حدیثوں کے اندر عمل کی بہت کمی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اہل حدیثوں کے اندر عمل کی کمی ہے، اور ہے عمل کی کمی، میں مانتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے اندر عمل کی کمی ہے، مگر ہاں اہل حدیث عقیدے کے معاملے میں آگے رہتا ہے۔ وہ کبھی اپنی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، کبھی اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا ہے، کبھی اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اس کائنات میں کامیاب ہونا ہے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور یہ ایمان اپنے دل میں بیٹھانا پڑے گا کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیشانی
یہ ماتھا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا. یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہوں گی؟ صرف اللہ کے لیے ہوں گی. ہم سب کو یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اور صرف مضبوط ہی نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کے بھی عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے. حضرت سلیمان کو دیکھیے، اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، توحید کا سبق دے رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں. کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، آئے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بیٹے کبھی ایسے پرارتھنا نہ کرنا، میرے بچے کبھی کسی مورتی کے آگے نہ جھکنا. یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے اوپر امانت ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو توحید سکھانا پڑے گی. تو موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو عقیدے کے بارے میں بتائیں، انہیں عقیدے کا سبق دیں. موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی تیسری ذمہ داری، میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہماری آبادی 20 کروڑ ہے. کتنی ہے؟ 20 کروڑ. اور ایک برادری اور رہتی ہے جس کی آبادی 80 کروڑ ہے، جو آپ سے 4 گنا زیادہ ہے. 4 گنا. آپ 20 کروڑ ہیں، وہ 80 کروڑ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ کو اس ملک کے اندر بھائی چارہ قائم کرنا ہے. آپ کو اپنے رشتے غیر مسلموں کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اچھے کرنا ہے. اور اسلام ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیتا ہے. اللہ کے رسول جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، 3: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اللہ کے رسول نے ان قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اور یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، صلح کی. معلوم یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان سب کے ساتھ بڑے اچھے سے رہنا ہے. ہم اور آپ جس ملک کے اندر ہیں اس ملک کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمیں اور آپ کو بڑے بھائی چارے سے رہنا ہے، بڑی محبت سے رہنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 3. کتنی؟ 3 چیزیں. چوتھی چیز دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، موجودہ وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس دور میں صرف اور صرف دینی تعلیم سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس دور میں آپ کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اس دور میں آپ کو دنیا کی تعلیم بھی لینا ہے. اس دور میں آپ کو وکیل بننا ہے. اس دور میں آپ کو انجینئر بننا ہے. میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کروائیے، آرمی میں بھرتی کروائیے، ان کو IPS IAS بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ان کو انجینئر بنائیے، ان کو سائنسداں بنائیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہاں، پہلے اپنے بچے کو دیندار بنائیے، اس کو دینی علم دیجیے، اور دینی علم دینے کے بعد دنیاوی علم اس کو ضرور بے ضرور دیجیے. میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ ہم اور آپ جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو سبب اختیار کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم بھی ضرور حاصل کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو سیاست میں آنا ہے، ہمیں اور آپ کو نیتا نگری میں آنا ہے. ہمارے اور آپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمیں اور آپ کو دنیاوی تعلیم کی نالج بھی نہیں ہے. آج کسی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ بتائیے کہ MLA کیسے بنتا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا. ممبر آف پارلیمنٹ کیسے بنتا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا. پردھان منتری کیسے بنتا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا. چناؤ کیسے ہوتا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا. ہاں، ہم اور آپ یہ باتیں کریں گے، بھائی سعودی کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں تو سعودی کا بادشاہ ایسا ہے، ترکی کا پریزیڈنٹ ایسا ہے. ہم اور آپ یہ باتیں کرنے کے لیے تو خود تیار ہے، لیکن ہم اور آپ دنیاوی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں، پہلے آپ کو دنیا کی دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے.
پانچویں چیز، سب سے اہم چیز، انشاءاللہ پھر اس کے بعد بات ختم کر دیں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ پانچویں سب سے اہم چیز، ہم سب کو، مسلمانوں کو اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے۔ آج اخلاق کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت بد اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے جس کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ تھے، سب سے عظیم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آئے نبی ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے، آپ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم اخلاق والے ہیں، سب سے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، ہمارے اور آپ کے بھی اخلاق بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے بھی اخلاق اچھے ہوں، اور اتنے اچھے اخلاق ہوں کہ غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام جو پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام جو پھیلا ہے میرے پیارے بھائیوں وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ نبی اکرم نے ایسے اخلاق پیش کیے کہ لوگ اسلام لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی سفر میں، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں پر پانی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک عورت برتن میں پانی لے جا رہی ہے، نبی اکرم نے اس عورت کو روک لیا، فرمایا میں تیرے برتن میں اپنی 2 انگلیوں کو داخل کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اجازت دے دی، اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیوں کو اس کے برتن میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ نبی اکرم کا معجزہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیوں کو اس کے پانی میں داخل کیا، برتن میں داخل کیا، پانی سے برتن سے پانی نہیں گرا، اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے پانی کو پیا، جس کی جیسی ضرورت تھی سب نے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا۔ جب سارے صحابہ فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، اس عورت کو کچھ اجرت تو دے دو، اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے، آئے میرے صحابہ اس عورت کو کچھ اجرت دے دو، کچھ ہدیہ دے دو۔ صحابہ نے جس کو جو کچھ ملا دے دیا، کسی نے کھجور دے دیے، کسی نے پنیر دے دیا، کسی نے آٹا دے دیا، جس کو جو میسر تھا صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا، اور وہ عورت اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب فتوحات کا وقت آیا اور عرب فتح ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے منع کیا تھا، آئے میرے صحابہ اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا، اس نے ہماری مدد کی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس عورت کی بستی حملوں سے محفوظ ہے، دائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، بائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، آگے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے بھی حملہ ہو رہا ہے، لیکن اس عورت کی بستی حملے سے محفوظ ہے۔ وہ عورت سمجھ جاتی ہے، اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا آئے میرے گاؤں کے لوگوں، کیا تم جانتے ہو، آئے میرے گاؤں کے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے، دیکھو آگے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے بھی حملہ ہو رہا ہے، دائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، بائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری بستی پر نہیں ہو رہا ہے، کیا تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے۔ وہ عورت بتاتی ہے ایک مرتبہ میں نے محمد کی مدد کی تھی اور اس احسان کا بدلہ محمد ابھی تک دے رہا ہے۔ جب اس عورت نے یہ بتایا تو وہ پوری کی پوری بستی، وہ پورا کا پورا گاؤں اسلام لے آتا ہے، پورا کا پورا گاؤں مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ نبی کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اگر اس کائنات کے اندر عزت چاہتے ہو اخلاق پیدا کرو۔ صحابہ نے اپنے دشمنوں کو، نبی اکرم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی آیا، آپ کی تلوار کو اتار لیا اور کہا من یمنعک منی، محمد بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہے اللہ،
جیسے ہی آپ کی زبان سے اللہ نکلا اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے پکڑ لی اور فرمایا بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے محمد آپ چھوڑ دے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے. فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم نے سارے مکے کے لوگوں کو معاف کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ نبی کا اخلاق تھا. ایک آدمی آیا مسجد کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے نبی نے منع کیا اس کو مارنا نہیں. صحابہ نے چھوڑ دیا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پیشاب نہیں کیا جاتا ہے. وہ بڑے آرام سے اپنے گھر چلا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا اخلاق ہے. اللہ کے نبی نے سارے مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقہ، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے. یہ کون ہے جو نبی کو جھوٹا مان رہے ہیں لیکن آپ کی بات کو سچ مان رہے ہیں؟ یہ نبی کے اخلاق ہے. آپ امین تھے، آپ صادق تھے. مکے کے لوگ آپ کے دشمن آپ کے پاس اپنی امانتوں کو رکھتے تھے. میرے پیارے بھائیوں اسلام پھیلا ہے تو اخلاق سے پھیلا ہے. اپنے اندر اخلاق پیدا کرو. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولانا علی میاں ندوی اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یوپی کے مظفر نگر کے اندر ایک گاؤں تھا. اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا. اس گاؤں کے اندر ایک زمین تھی، متنازع زمین. اس زمین کے بارے میں ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا تھا. ہندو کہتے تھے یہ زمین میری ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے. برٹش حکومت تھی. تو جو جج تھا وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا. نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا. جج بڑا پریشان تھا. اس نے مسلمانوں سے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا معتبر شخص ہے جو یہ گواہی دے یہ زمین تمہاری ہے؟ کیا تم ایسے کسی معتبر شخص کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، ہمارے پاس ہمارے علم میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے علم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی بات کو مان لو گے؟ کہا ہاں، ایک چاچا ہیں، بوڑھے ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں ان پہ بڑا بھروسہ ہے، وہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور ہمیں ان پہ بڑا یقین ہے، وہ جو بات کہیں گے سچ کہیں گے اور ہم ان کی بات کا اعتبار کر لیں گے، ان کی بات کو مان لیں گے. ٹھیک ہے. انہیں بلایا گیا عدالت کے اندر. ایک طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف ہندو کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ جج اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ یہ زمین جس کے بارے میں مسلمان بھی جھگڑا کر رہے ہیں، یہودی بھی جھگڑا کر رہے ہیں، مسلمان بھی جھگڑا کر رہے ہیں، ہندو بھی جھگڑا کر رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں زمین میری ہے، ہندو کہہ رہے ہیں یہ زمین میری ہے اور ہندوؤں نے یہ فیصلہ آپ کے سپرد کر دیا ہے، آپ بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ وہ بوڑھا مسلمان کہتا ہے دیکھیے جج صاحب، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ جو زمین ہے جس پر مسلمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جس پر یہ ہندو بھی دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. جج نے فوراً ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب ہندوؤں نے یہ دیکھا یہ مسلمان ہے اور اگر یہ کہہ دیتا یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو آج فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جاتا، لیکن یہ مسلمان ہے. اس نے پھر بھی سچی بات کہی. جو جتنے غیر مسلم اس گاؤں کے تھے اس مسلمان کو دیکھ کر سارے غیر مسلم اسلام لے آتے ہیں، سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اس گاؤں کے اندر مسلمان ہار جاتے ہیں مگر اسلام جیت جاتا ہے، پورا گاؤں اسلام لے آتا ہے. کس وجہ سے؟ صرف اخلاق کی وجہ سے. میرے پیارے
بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو میرے پیارے بھائیوں تو اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے میرے پیارے بھائیوں. یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم سب کو اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے, اسلام کی دعوت دینا ہے میرے پیارے بھائیوں. موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ وقت میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے اپنے بچوں, آپ کا کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. میرے بچے کہاں سے آ رہے ہیں, میرا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے, میری بیٹی کہاں سے آ رہی ہے, میرا بیٹا کس سے بات کر رہا ہے, میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے, اس پر نگاہ رکھنا ہے. آپ اگر شوہر ہیں تو آپ اپنی بیوی پر نگاہ رکھیے. میری بیوی کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہوگا میرے پیارے بھائیوں. تو ہم سب ذمہ دار ہیں, اپنی اپنی ذمہ داری کو خیال رکھیں میرے پیارے بھائیوں. یہ چند باتیں تھی حالات حاضرہ کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ کیا ہے, 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی, لیکن میں ان کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا. 3 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. موجودہ وقت کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور ہمیں اور آپ کو موجودہ وقت میں کرنا کیا ہے, اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے میرے پیارے بھائیوں. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ مجھے 11 بجے یا 12 بجے یا بہت زیادہ 12:30 بجے نمبر دیا جاتا تو بہت اچھا رہتا, لیکن لیٹ ہو گیا ہے. تو انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اس شکریہ کے ساتھ بالخصوص میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بابر نصاری صاحب کو, جنہوں نے اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کی ہے. مجھے 3 دن پہلے انہوں نے فون کیا کہ مولانا آ جائیے. میں نے کہا بابر بھائی میں نہیں آ پاؤں گا 3 دن کے اندر, اور 1000 کلومیٹر کا سفر کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. میں نے کئی بار انکار کیا اور انہوں نے اتنا اصرار کیا بالآخر مجھے ان کی بات پر, ان کی دعوت پر لبیک کہنا پڑا. اور یہ پوری کوشش بابر اعظم بابر خان صاحب کی ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ جو مدرسہ ہے, کیا نام ہے, مدرسہ روضۃ العلوم, اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داروں کو اور حوصلہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اور دینی پروگرام کا انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دن دگنی رات چگنی اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائے. اللہ اس کے اساتذہ کو اجر عظیم سے نواز دے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.